جہنم کی آگ کی خبر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ دعوت تو ہر ایک تک تقریباً پہنچ چکی ہے, میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے, یعنی میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا کا حصہ ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے, علماء کے بیانات کے ذریعے. ابھی پرسوں ایک نوجوان آیا جو سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا, جس نے اسلام قبول کیا. اسلام تو خیر پہلے قبول کر چکے تھے, لیکن معلومات کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ پتہ چلا جی واٹس ایپ کے ذریعے احادیثیں شیئر ہوتی تھیں, تو ان کی فطرت نے اپیل کیا کہ بھئی یہ جس کے ارشادات ہیں وہ کون ہے جس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں, احادیث آتی ہیں نا. تو ان میسیجز نے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اسلام کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور بالآخر وہ اسلام لے آئے. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو مجھے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے, اشکال ہوتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں غور نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں, جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ صداؤں میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی اذان ہندوؤں کی اذان کی طرح نہیں ہے. اسی طرح بدھسٹ کی جو ایک دعوت ہے, جب وہ اپنے عبادت گاہ کی طرف بلاتے ہیں, اس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق ہی غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دے. اتنی جاندار دعوت عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم صرف اذان پہ ریسرچ کر لے تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگائی جاتی ہیں, اور جن غیر مسلم ممالک میں اذان پر پابندی ہے تو وہاں بھی میڈیا کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے حرم کی اذانیں پہنچ رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر دوبارہ یہ گواہی. اب اللہ کا ہمیں بتائے گا کون؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ ہمیں اللہ کا تعارف پھر کون کرا رہا ہے بھائی؟ جیسا اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا, اس طرح سے انٹروڈیوس کسی نے بھی ہمیں کرایا ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اللہ کون ہے, کہاں ہے, اس کی کیا صفات ہیں, وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے.